نماز میں وسوسے کیوں آتے ہیں؟ آپ نے غور کرا ہوگا نماز پڑھتے میں ہمیں وہ بھی چیز یاد آ جاتی ہے جو ہم بھول جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ وسوسوں کی وجہ سے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ لو اب ہو گئی نا شیطان کی چال کامیاب، سجدے بند ہو گئے۔ بس یہی چاہتا ہے شیطان کہ کیسے نہ کیسے بندے کا اللہ سے رابطہ نہ ہو، یہ ہونے ہی نہیں دیتا۔ شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ سدھرنے لگا ہے تو میں اس کے راستے پتھر لاؤں گا، تو یہ شیطان جو ہے وسوسے لاتا ہی لاتا ہے۔ آپ غور کر لیں، کوئی بھی اللہ سے رابطے والی کوئی بھی چیز ہے اس میں وسوسے ضرور آئیں گے۔ دعا میں وسوسے بھی آتے، دعا بھی ایک اللہ سے بہت زیادہ گہرائی سے کنیکشن ہوتا ہے دعا میں بھی، اور وسوسے اس دعا میں بھی آئیں گے۔ اور کوئی بھی نیک کام کی سوچیں گے تو شیطان کہے گا کہ نہیں ایسا کرنا چاہیے، نہیں ویسا کرنا چاہیے۔ تو مطلب جب بھی ہم کوئی بھی اچھا کام کریں گے تو وسوسے آتے ہی آتے ہیں۔ اللہ کے اور قریب ہو جائے گا، شیطان کو یہ پتا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کتنی رکعت ہوئی، تو کوئی بات نہیں، آج سے آپ شیطان کو کنفیوز کر دیں۔ دیکھیں آپ نے 4 رکعت سنت پڑھی تو یہاں تک ٹھیک رہا، اور پھر 4 رکعت فرض پڑھے۔ اب یہاں پر ہم بھول گئے کہ کب کتنے ہوئے، کتنے بار ہم اب سجدے کرے، کتنے بار ہم نے نہیں کرے، یہ سب ہم بھول گئے۔ کوئی بات نہیں، آپ اپنی یہ والی رکعت پوری کر کے سلام پھیر کے آپ پھر سے وہی 4 رکعت فرض باندھ لیں۔ مطلب جب بھی جتنے بار بھی ایسا ہو تو آپ پھر سے وہیں سے اسٹارٹ کر دیں۔ تو ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ شیطان کوشش تو کرے گا پر ہم لوگوں کو ایسے بہکا نہیں پائے گا، کیونکہ ہم اس کی چال کو سمجھ گئے۔ ہم بار بار پڑھنے لگیں گے، ہم بار بار فرض نیت باندھ لیں گے، ہم پھر سے بہکائے گا، پھر سے ہم بار بار نیت باندھ لیں گے۔ تو اللہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ بھی اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا اس بات سے۔ پر وسوسوں کی وجہ سے نماز نہ چھوڑیں، آپ کو فائٹ کرنا ہے شیطان کے وسوسوں سے، آپ کو یہاں پر ہارنا نہیں ہے۔ دیکھیں شیطان اب جس کو ایمان میں، اب جو بھی ایمان میں طاقتور ہوگا، مطلب اسی کو تو شیطان سمجھے اتنے ہی طاقتور وسوسے لائے گا تاکہ بندہ بہکے۔ جتنا ایمان ہمارا مضبوط ہوگا اتنے ہی چڑھ چڑھ کے ہمیں بہت زیادہ وسوسے آئیں گے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس راستے سے ہٹ کے اس کے بتائے راستے پر آ جائیں۔ تو یہ شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے۔ تو ہمیں نماز نہیں چھوڑنا، ہمیں نماز پڑھنا ہے، چاہے وسوسے آئیں پھر بھی پڑھنا ہے۔ ہم اس وجہ سے نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں اس کو وسوسوں کو ہرانے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ ایمان مضبوط ہوگا شخص کا اتنی ہی زیادہ چالاکی سے بہکائے گا۔ کچھ ایسے بھی چالیں چلتا ہے کہ آپ اپنی ہی نظروں میں گر جائیں، مطلب ایسے کچھ گناہ کروا دیتا ہے شیطان مومنوں سے کہ مومن اپنے ہی نظروں میں گر جائے۔ جب وہ اپنی ہی نظروں میں گر جاتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف کیسے جائیں۔ مطلب یہ بھی ایک چالوں میں سے سب سے بڑی چال ہے شیطان کی۔ بندے کو یہ موقع ہی نہیں دیتا کہ وہ اپنی روح کی آواز کو سنے، یہ بندے کو موقع ہی نہیں دیتا، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ بندہ جب اپنی اندر کی آواز کو سننے لگے گا تو وہ اپنے مقصد کو پہچان جائے گا، اور فضول کاموں میں وہ لگاتا رہتا ہے تاکہ بندہ جو ہے ان کاموں میں پھنسا رہے اور وہ کبھی بھی اپنے مقصد کو نہ جان پائے اور نہ ہی اپنے اللہ سے رابطہ کر پائے۔ تو تنہائی میں اللہ کے ساتھ باتیں کرا کریں، اللہ سے گہرا کنیکشن بنائیں۔ تو